بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین آج میں اتفاق سے ایک خواب پڑھ رہا تھا کہ حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور امام گزرے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کے سامنے ایک کوئی صاحب بیٹھے تھے، ان کا حج کسی وجہ سے فوت ہو گیا تھا، تو انہیں سرد آہ بھری کہ ہائے میرا حج فوت ہو گیا۔ حضرت صاحب نے جب یہ سنا تو نوجوان کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا میں نے 4 حج کیے ہیں، میں وہ چاروں حج تمہیں بخشتا ہوں کہ تم اس سرد آہ مجھے بخش دو۔ تو ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سرد آپ کو بخش دیا، آپ 4 حج کا ثواب مجھے بخش دیجئے۔ ختم ہو گیا۔ رات کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ سو رہے تھے، خواب میں ایک ندا آئی کہ اے سوری، تو نے جو کاروبار یا سودا کیا ہے وہ بڑا منافع کا تو نے سودا کیا ہے، اور اس کا جتنا ثواب ہے اگر عرفات میں بیٹھے سارے حاجیوں میں بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے حاجی مالا مال ہو جائے۔ جی ناظرین دیکھیں، ایک آہ کے بدلے 4 حج، اور 4 حج کا سودا رب کو بڑا پسند آیا اور اس پہ اتنا ثواب کہ اگر سارے حاجیوں میں بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے مالا مال ہو جائیں۔ وہی بات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رب کا ڈر، رب کا خوف ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جس کو رب کا ڈر مل گیا اور جس کو رب کا در مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اپنے سچے سچے اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کریں گے وہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یہ خواب حالانکہ 3 لائن کا ہے لیکن پڑھ کے ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت ہی بلند پایہ ولی ہیں۔ اچھا، یہ ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو۔ اچھا جی اچھا، ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ اس واقعے کو کئی اولیاء کاملین نے لکھا ہے، کتابوں میں درج ہے۔ ایک مرتبہ الٹا یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے آپ نے داخل فرمایا تو آواز آئی انہی الفاظ کے ذریعے کہ تجھے اتنا نہیں پتہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا اتنی اس کی ذرا سی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ ہاں مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ میرا یہ نیک بندہ ذرا سی بھی ایسی حرکت کرے۔ کیا بات۔ تو یہی آواز ہے تو پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے، سفیان ثوری۔ جی اچھا، اب یہ جو آپ نے بتایا نا کہ آپ نے 4 حج کیے اور کہا کہ یہ آہ مجھے دے دو، تو آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تخمینہ لگایا جائے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو بادل وغیرہ نہیں تھے اور ستارے ٹمٹما رہے تھے، یعنی چمک رہے تھے۔ اچھا، ستارے کتنے ہوتے ہیں آسمان پر ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ شمار کرنا چاہیں تو اب تھک جائیں گے، شمار نہیں کر سکتے، ایک تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے اربع ارب ہیں اتنے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ فاروق اعظم کی، میرے عمر کی ہیں۔ تو خیال آیا کہ میرے والد کا مقام پھر کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر میرے والد کی نیکیاں؟ تو فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، تیرے والد کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں آپ۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی نیکیاں ہیں، لیکن آپ فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک وہ جو ہجرت کی رات ہے نا، ایک ہجرت کی رات ہے وہ، اور ایک مرتبہ جو آپ سارا ساز و سامان لائے تھے، یہ 2 نیکیاں مجھے دے دو اور میری ساری نیکیاں لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کی، اب دیکھیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے کہا کہ میں حج نہیں کر سکا، اس شخص نے کہا میں حج نہیں کر سکا اور آہ بلند کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حج پر نہ جانے کی وجہ سے جو آہ نکلی، وہ آہ جو ہے اتنی زود اثر تھی، اتنی مجرب تھی کہ اس اللہ کے ولی نے دیکھ لیا کہ یہ آہ کہاں تک گئی ہے، یہ عرش تک گئی ہے۔ تو فرمایا کہ 4 حج لے لو اور یہ آہ جو ہے مجھے دے دو، اور پھر سرٹیفکیٹ بھی مل گیا فوراً۔ جی جی جی۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ 4 حج آپ کے ایسے تھے کہ سب میں تقسیم کر دیا جاتا تو پھر بھی یعنی سب کو تقسیم ہوتے. یعنی یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں تمام حجاج کی بخشش فرمائی. ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیکیاں کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کی کم نیکیاں ہوتی ہیں, کسی کی ایک نیکی ہوتی ہے لیکن وہ ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ اگر آپ روز قیامت کے باب میں احادیث کریمہ پڑھیں تو وہاں پر کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک بات پر اس کی بخشش فرما دے گا. یعنی یہاں تک روایت ہے کہ ایک شخص کا نامہ اعمال جو گناہ والا ہوگا وہ بھاری ہوگا, تو اب وہ مطلب پریشان ہوگا. اللہ رب العالمین کی جانب سے فرمایا جائے گا کہ تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ایک پرچہ نکالا جائے گا اور اس پر یہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا, تو اسے جب نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ بھاری ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ کسی کی ایک نیکی ایک ادا کام کر جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے. کسی کا ایک سجدہ قبول ہو جائے. ماشاءاللہ. بہرحال یہ اللہ کے کام, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم و کرم مانگنا چاہیے, مغفرت مانگنا چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نسرین ہے اور میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا 2 خواب ہے. پہلا خواب میری بانجی نے دیکھا, وہ کہتی ہے کہ میں کسی سنسان جگہ سے گزر رہی ہوں, میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے, تو میں نا تھوڑی دور مجھے نا شاپر میں کچھ انڈے دکھائی دیتے ہیں بڑے نیچے, تو وہ میں آگے جا کے دیکھتی ہوں تو ایک چولہا سا بنا ہوتا ہے, وہاں نا وہ کچھ انڈے جل رہے ہوتے ہیں تو کچھ شاپر میں پڑے ہوتے ہیں. میں شاپر والے اٹھانے لگتی ہوں تو وہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھاؤ, ان پہ جادو ہوا. میں ادھر ہی راستے سے آگے جاتی ہوں تو ریت کے نا چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی میں ایک ٹیلے کے اوپر سے گزرتی ہوں تو وہ اونٹ بن جاتا ہے. اونٹ بن جاتا باقی ہے. بھی جتنے ٹیلے وہ سب اونٹ بن جاتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ فیملی میں کچھ پریشانی ہے؟ پریشانی تو کوئی خاص نہیں. والدہ ان کی میری سمجھ لو سسٹر وہ ہو تو یہ, اور تو کوئی پریشانی. اچھا آپ کی جو بھانجی ہے وہ شادی شدہ ہے؟ جی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون؟ میں فیصل آباد سے. سیالکوٹ سے بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے. فیصل آباد سے. اچھا فیصل آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرے میاں گنے ایک تو گنے ہوتے ہیں. جی جی وہ بانس نہیں ہوتے ہیں, بانس جو جس سے پوڑیاں بنتی ہیں. بانس بانس. جی 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 وہ ہم کھا رہے ہیں دونوں, میں اور میرے میاں. اچھا اچھا آپ اور آپ کے میاں بانس کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. جی بانس کھا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے 3 بیٹے اور ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ 3 اور خواب میں آپ نے دیکھے 2 موجود ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ہمارے سامنے ایک ہمسائی ہے, وہ اتنی بیمار ہے, وہ ایک قسم کی اللہ کے پاس جانے والی ہے, وہ میرے سامنے بیٹھی ہے تندرست بیٹھی ہے خواب میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں چاہیے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کل رات کو کہ اپنے دیور جیٹ کی جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو میں گولڈ کی چیزیں دیتی ہوں. کسی کو لاکٹ دے رہی ہوں, کسی کو انگوٹھی, کسی کو ایئر رنگس, ڈفرینٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی سب بچیوں کو دے رہی ہوں اور ان کو بولتی ہوں یہ تمہارے پاس میری یادگار رہیں گی. تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اللہ پاک آپ کو زندگی صحت اور عافیت عطا فرمائے. بہت شکریہ میری بہن, دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ بی بی. جی میری بہن چکوال سے بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے کہ میں نے صبح کے ٹائم آپ سے دونوں ہاتھ سے اللہ کا نام دیکھا تھا اور محمد کا نام. دونوں ہاتھوں سے؟
اور دوسرا یہ ایک خواب ہے منٹ ایک منٹ، آپ نے کیا بتایا؟ دونوں ہاتھوں پہ، دونوں ہاتھوں پہ؟ دونوں ہاتھوں پہ اللہ کا نام آ جائے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب پھر جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو جی میں سن رہا ہوں، پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب ہے ایک. جی بتائیے. جی میرا خواب یہ ہے، یہ میری خالہ زاد بہن نے دیکھا. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں ایک بھینس کو کھڑے دیکھا ہے جو کہ نا پیاس سے بلک رہی ہے. تو میں تھوڑی سی آگے جاتی ہوں تو آواز آتی ہے کہ بھینس کو ذبح کر دیا گیا، لیکن میں نے بھینس وہاں دیکھی نہیں، نہ ذبح ہوئی اور نہ ہی اس کی دم میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کے نا ٹکڑے کر رہی ہوں اور میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا خون سے بھرے ہیں. اچھا خالہ زاد بہن کچھ پریشان ہیں یا بیمار ہیں؟ بیماری بھی ہے، پریشانی تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بیماری ہے لیکن اتنا زیادہ کوئی معدے کا مسئلہ ہے یا کوئی تھوڑا بہت ہی، اتنا چلے زیادہ اللہ نہیں ہے. تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہوئی، اپنی کزن کا اپنا خواب بیان کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین مزید آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. میری بہنوں بھائیوں آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی وقفے میں، لیکن شامل کرتے ہیں حسب وعدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ ہوں، میری امی کا نام سورہ بیگم ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میری امی کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں ہم لوگ سب کھڑے ہیں، وہاں ایک دم آندھی طوفان چلنے لگتا ہے. تو میں آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہوں، خوب دھول مٹی اڑ رہی ہے آسمان پہ. مجھے ایک فریم پہ اللہ کا نام چار گول دائرے میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس پہ گلاب کا ایک ہار جو ہے بہت کھلا سا ایک دم تازہ ہار اس پہ ڈلا ہوا، اور میں آسمان کی طرف دیکھے چلی جا رہی ہوں. آندھی طوفان بہت تیز چل رہا ہے، سب لوگ مجھے بلا رہے ہیں لیکن میں نہیں آ رہی. میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں، ایک دم وہ ہار نا آندھی طوفان سے ہلتے ہلتے اس فریم پہ سے گر کے میرے گلے میں آ کے گر جاتا ہے. اچھا آپ کے گلے میں آ کے ہار بیٹھ. آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ جی میں ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے میری شادی. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ کراچی پروگرام میں شامل ہوئی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں واقعینڈ سے بات کر رہا ہوں، گلزیب بات کر رہا ہوں. جی گلزیب بھائی واقعینڈ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے یہ خواب دیکھا تھا نا کہ میں خانہ کعبے میں کے پاس پھر رہا تھا، خواب خانے کے اندر نا. خانہ کعبہ کے اندر گئے؟ خانہ کعبہ کے اندر تھے آپ؟ اچھا پھر؟ ایک نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے محفل لگائی ہوئی تھی وہاں پہ. محفل تھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر مجھے اشارہ کیا اور پاس بٹھایا اپنے. پھر وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ تو مجھے یاد نہیں ہے اس طرح، لیکن انہوں نے بٹھایا مجھے اپنے پاس تھا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی. آپ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ موسیٰ بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرانہ سے بات کر رہا ہوں. گجرانہ سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. نام کیا ہے؟ آپ کا نام بتائیے. آپ کا نام بتائیے. میرا نام اصغر علی ہے. اصغر علی. جی جی ہاں جی گجرانہ سے میں بات کر رہا ہوں. جی جی کوئی کوئی دیر ہوئی ہے، کوئی 15 دن ہو گئے یا مہینہ ہو گیا. خواب میں دیکھی تھی میں رات میں. جی سویا تو رات میں مجھے نا خواب آئی تو میں آسمان کی طرف دیکھ رہی، سارے ستارے جڑے نا مینوں پورے آسمان دے کلر کلر ستارے نظر آ رہے. اچھا پورا ٹھیک ہے روشن رات تھی بالکل. ٹھیک. تو میں آخیا چلو میں اٹھ کے دیکھنا، میں اتوں پوری دنیا کے ستارے میں نظر آ سکتے ہیں، پوری دنیا کے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بالکل اتنے نہ ڈیزائن نہیں پے 3-4 جگہ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رات بالکل روشن کلا کلا ستارہ نظر آ کیا رہا. کام کرتے ہیں یہ؟ اصغر بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. ویلڈنگ کا؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے اصغر بھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی
جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، ذرا سا بات کر رہی ہوں. میری بہن آپ اگر کسی کلوز کمرے میں تو باہر آ جائیے گا، آپ سیل سے بات کریے، سگنل نہیں آ رہا ہے آپ کو. جی ایک منٹ. ساری ہے میری. نہیں ہیلو. جی آپ جی بولیے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سوچ میں نام نہیں بتانا چاہتی. اچھا ٹھیک ہے، لاہور سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان جی کیجیے. جی، میری والدہ نے نا صبح خواب دیکھا تھا کہ نا میرے والد صاحب اور نا میرے تایا ابو وہ انتقال کر چکے ہیں. وہ دونوں کا گھر انتقال آئے ہو گیا ہیں. ہے؟ دونوں کا جی انتقال جی ہو گیا دونوں نا؟ کا، اچھا. جی دونوں کا انتقال ہو گیا. وہ گھر میں آئے ہیں، انہوں نے بہت زور سے دروازہ نا نوک کیا ہے، ہاں بہت زیادہ. تو ہم لوگوں نے دروازہ کھولا ہے، وہ اندر آئے ہیں. تو میری والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ نا اس کو ساتھ نہیں جاتے. میرے تایا ابو کہہ رہے تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا، اس اچھا کو ساتھ نہیں لے کے جانا. تو میری امی یہ خواب دیکھ کے ایک دم ڈر کے اٹھ گئی ہیں اور اذانوں کی آواز آ گئی ہے، فجر کی کچھ اذان. بیمار ہوئی تھی یہ؟ اچھا، آپ یا آپ کی والدہ کچھ بیمار ہوئی تھی؟ نہیں جی، نہیں. چلے، اچھا وہ جو لے جانے کے لیے کہا تو ان کے لیے کہا؟ آپ کی والدہ کو کہتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں؟ میری والدہ کی بات کر رہے تھے کہ ان کو ساتھ لے اچھا جاتے. والدہ. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ ہاں لاہور جی. سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ستیہ محمد ہاشم لیاری بہار کالونی سے بات کر رہی ہاں ہوں میری سر. بہن لیاری سے. جی کیسی ہیں آپ؟ سب اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے مفتی صاحب کو حج کی حج اکبر کی بہت بہت مبارک ہو، اور جزاک ہمارے اللہ لیے خیر. دعائیں کی بہت شکریہ کیجیے گا ان جزاک کو اللہ. ہماری طرف سے، چلے جزاک سب کی اللہ. طرف سے. بہت شکریہ ٹھیک میری ہے. بہن. اور اچھا بھائی، خواب میرا یہ تھا، میں نے 2 دن پہلے خواب میں یہ دیکھا تھا، میرے ہاتھ میں بلی کے کسی بچے نے بری طرح کاٹا تھا. یعنی اتنا بری طرح اس نے پکڑا تھا، میری چھوٹی انگلی تھی نا الٹے ہاتھ کی، اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. تو میں اپنے بھائی بہنوں کو بولتی ہوں سب کو کسی کو بلاؤ، یہ بلی کا بچہ مجھے کسی طور پہ نہیں چھوڑ رہا ہے نا. پھر اس نے مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور اپنے دانتوں کے نشان میری انگلی پہ کے رہ گئے. اچھا. اور دوسرا خواب یہ تھا میرا کہ ہم لوگ اپنے بہنوئی کے سلسلے میں کچھ پریشان تھے. تو اسی دوران میں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں 2 علماء کرام ہوتے ہیں، یعنی وائٹ امامہ، وائٹ سوٹ ہوتا ہے ان کا، اور بڑی بڑی بارش داڑھی ہوتی ہے. ان میں ایک ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ دعا سلام کرتے ہیں، اور بھائی وغیرہ ہوتے ہیں عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم بولتے ہیں ہم کچھ پریشان ہیں. تو جو نابینا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ ہمارے گھر چلے. ہمیں گھر پہ لے جاتے ہیں، پھر بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بولا نہیں ہے، آپ کے گھروں میں کچھ پریشانی ہے، اس کے لیے میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، تو یہ تعویذ لے لیں. انہوں نے مجھے ہاتھ میں تعویذ دے دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن لیاری کراچی صاحب پروگرام میں شامل ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو محبتوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں، میرا نام افتخار علی ہے. جی ساہیوال سے افتخار بھائی بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے 2 خواب مسلسل دیکھے ہیں. ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں بکری ہے، اور اس کو رات کو میں اپنے واش روم میں باندھتا ہوں تو وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اس کے اوپر، ان کیڑوں کے اوپر میں دوائی ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ کیڑے مر جائیں اور بکری محفوظ رہے. اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے دادا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے حقیقت میں، تو وہ میرے گھر میں آتے ہیں اور بکری وہ میرے لیے گفٹ کے طور پر لے کے آتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوتی ہے. 2 خواب میں نے یہ دیکھے ہیں. اور میری وائف نے ایک خواب میں توڑی دیکھی ہے جو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. کیا؟ ایک کوئی فصل ہوتی ہے جانوروں کے چارے کے استعمال ہوتی ہے. جی اچھا یہ بتائیں یہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں درزی کا کام کرتا ہوں، دکان ہے میری درزی کی. صحیح چل رہا ہے معاملہ؟ کاروبار صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا بزنس؟ ہاں کاروبار تو بس صحیح چل رہا ہے. ہاں آج کل کچھ تھوڑا میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے، کچھ جانور وغیرہ تو اس کی پالتے تھوڑی ہیں؟ بہت ٹینشن چلتی رہتی ہے. اچھا ویسے جانور پالنے کا شوق ہے؟ گھر میں کوئی جانور پالا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں اس وقت تو گھر میں کوئی جانور نہیں ہے. پہلے میرے پاس ایک بکری تھی. اچھا تو ٹھیک ہے. اب تو گھر میں کوئی جانور نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے افتخار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ناظرین چلتے ہیں وہ چند خواب جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. میں نے خواب میں 2 مرتبہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ دوبارہ رہنے کے لیے چلی گئی ہوں. وہ دوبارہ میرے ساتھ ہوتے ہیں.
لیکن میں بہت پریشانی میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں ابھی تو، اور گھر میں میرے بہت زیادہ مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے خواب کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بڑی بیٹی ہے جس کی ایج ہے 23 ایئر، اور وہ کچن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دودھ گرم کر رہی ہے اور دودھ بوائل ہو رہا ہے اور اس میں انڈے بھی پڑے ہوئے، وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں. اور اتنے میں اسے رونے کی آواز آتی ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں آدھا دودھ نیچے گرا ہوتا ہے جو اس کے پاؤں کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ دودھ جو ہے وہ اس کو جلاتا نہیں ہے، لیکن گرمائش کی وجہ سے، وہ تپش کی وجہ سے وہ رو رہی تھی. اور دیکھا تو دیچکی میں انڈے بھی بوائل ہو رہے تھے. اتنے میری آنکھ کھل گئی اور فجر کا ٹائم تھا. پھر میں اٹھ کر میں نے نماز پڑھی. میرا نام ثنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے بھائی کی وفات ہو چکی تھی اور وفات کے بعد میری امی کے خواب میں آئے رات کو، اور انہوں نے میری امی سے یہ بولا کہ میں ابھی زندہ تھا اور آپ نے مجھے دفنا دیا. السلام علیکم بھائی، میرا نام ظاہرہ ہے. میں لاہور میں رہتی ہوں. 2 سال پہلے میرے ابو فوت ہوئے تھے. 1 مہینے بعد وہ مجھے خواب میں ملے تو وہ مجھے بیمار ملے اور روتے ہوئے ملے. میرے پاس ایک بھیڑ تھی، وہ بھی مجھ سے لے گئے. گھریلو گھاس تھی میرے پاس، وہ بھیڑ کو کھلانے کے لیے وہ بھی لے گئے. ساتھ میں میرے پاس پیسے تھے، وہ بھی لے گئے. اور بعد میں میری بہنوں کو ملے خواب میں، ان سب کو چاول دیے اور کہتے میں اپنی میری بڑی بیٹی کو نہ دینا. تو مجھے خواب میں نا، اور ویسے بھی مجھے ایسے لگتے جیسے میرے پاس کتے پھرتے رہتے ہیں. میرے خواب میں بھی بہت کتے پھرتے ہیں. اور پہلے بھی مجھے خواب میں باندر وغیرہ ملتے تھے جو آپس میں گندی حرکتیں کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. جی ناظرین، یہ ویڈیو کے ذریعے موصول ہوتے ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، اور یہ سارے خواب کہتے کیا ہیں. ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین چلتے ہیں، میں اور آپ سب مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. نسیم بہن نے گجرات سے پوچھا کہ ان کی بھانجی نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی سنسان جگہ ہے، وہاں کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شاپر میں کچھ انڈے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، وہاں دیکھا جب قریب گئی تو کچھ شاپر میں انڈے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بوائل ہو رہے ہیں. تو جب یہ اس میں سے اٹھانا چاہتی ہیں تو وہ ساتھ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ اٹھائیں، ان پر جادو ہوا ہے. دوسرا یہ خواب دیکھا کہ ریت کے ٹیلے ہیں، جب قریب جاتی ہے تو وہ اونٹ بن جاتے ہیں. اب ان دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو یہ بنتا ہے کہ کچھ پریشانیاں کسی حوالے سے ان کے ذہن پر سوار ہیں اور یہ اپنے آپ کو محسوس بھی کر رہی ہیں. ان پریشانیوں میں جو خاص طور پر عمل بد ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو پہلے تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ دشمن ہے، بدلہ لینے والا. اوپر آپ دیکھیں کہ اس سے نہ اٹھائیں، ان پر جادو ہوا ہے. تو پریشانیوں کا یعنی جو پریشانیاں ہیں وہ نتیجہ ہے کسی دشمنی کا. تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں جو بھی مشکلات ہیں دور فرمائیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، والا ختم درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور دم کیا ہوا پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. فیصل آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہے جو گنے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہیں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ خواب میں ان کے بچے ویسے ہیں، 3 بیٹے اور ہوئے ہیں. اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ خواب میں ایک سخت بیمار پڑوسن ہے، وہ خواب میں انہیں صحیح اور تندرست نظر آ رہی ہیں. اب جو یہ اور ان کے ہسبینڈ گنے کھا رہے ہیں تو آج کل ویسے بھی جو نا یہ یعنی جا بجا دکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اس وقت آ رہے ہیں اور کھائی بھی جا رہے ہیں. تو موسم میں کسی چیز کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور پھر خواب میں 3 بیٹے اور ہوئے ہیں تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر اور بچوں کی تمنا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے.
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر مطلب عمر میں خاتون بڑی ہوں اور وہ خواب دیکھیں تو پھر ان کے بچوں کی خوشیوں کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر کسی بہن کے بچے اتنے بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان کی اولاد کی خوشیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کچھ بھی ہے، یہ سارے خواب، دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اچھا، جو پڑوسن کو آپ نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی سخت بیمار ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہوتا ہے، تو کہ یاد رکھیں کہ ایسا بیمار کوئی ہو کہ یعنی ہلکا پھلکا یا مطلب بہت زیادہ بیمار نہ ہو، اسے تندرست دیکھا جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا بیمار کہ جس میں بالکل یعنی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، مایوسی کا عالم ہو، اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی مرنے والا ہو اسے بھی صحیح فرما دے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن بہرحال پھر وہ اس خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی پڑوسن ہے تو آپ ان کی طرف سے، ان کا حق بھی ہے تو آپ ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں کہ اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ دیور کی بچیوں کو یہ گولڈ وغیرہ چیزیں دے رہی ہیں۔ یہ بہن ہمیں ہمیشہ کال کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جا بجا نفرتیں بانٹتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، اب ان کا نصیب ہی ہے، یعنی مطلب ہر جگہ جہاں پر جاتے ہیں وہ نفرتوں کی علامت بنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں پر بھی ہوں تو وہ محبتوں کا ایک یوں سمجھ لیں مینار بنے نظر آتے ہیں۔ تو یہ میری بہن کا اسی طرف اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ چیزوں کو بانٹنا، یعنی ہر ایک کو خوش رکھنا، اور ایک جو بڑا ہوتا ہے نا وہ یعنی خاندان کو اپنی چھاؤں تلے رکھتا ہے، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ چکوال سے بہن نے، فاطمہ بہن نے یہ پوچھا کہ صبح کے وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ اطاعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ خالہ زاد بہن نے دیکھا کہ ایک بھینس کو دیکھا کہ پیاس سے بلک رہی ہے، پھر یہ آگے بڑھتی ہے تو خبر آتی ہے کہ وہ ذبح ہو گئی ہے، لیکن وہ ذبح نہیں ہوئی۔ تو یہ خواب پچھلے ہفتے بھی انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو بھینس والا خواب دیکھنا، پیاس سے بلکنا اور پھر خبر آنا کہ وہ ذبح، لیکن اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن بالآخر جو ہے نا وہ انشاءاللہ کوشش کرنے سے، اللہ پر توکل کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرے اینگل سے یہ ہے کہ مطلب کچھ اگر ہلکی بلکی بیماری ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں، ورنہ ان کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ روبینہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ والدہ کے گھر کے پیچھے ایک میدان ہے، آندھی طوفان دھول مٹی، اللہ عز و جل کا نام جو ہے وہ لکھا آ رہا ہے، اور ایک یعنی اس پر ایک ہار بھی ہے، اور وہ پھر اس کے بعد ایک ہار ان کے گلے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آندھی طوفان دھول مٹی یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس پریشانی میں جو بھی پریشانی ہوگی آپ اگر صبر و استقامت اختیار فرمائیں گی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق میں آئے گا۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی پریشانی آئے ان کے لیے خیر برآمد ہوتی، تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہ خیر برآمد ہوگی۔ اس کے بعد اور ایک عزت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ واقعین سے گلزیب صاحب نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک بزرگ ہیں، دورانی چہرے والے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، مجھے اپنے پاس بلایا اور گفتگو فرمائی جو مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر فرمائیں، اور علماء میں اور نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ گجرانوالہ سے اظہر علی صاحب نے پوچھا کہ 15 دن قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف، آسمان پر ستارے، روشن رات ہے، پوری دنیا کے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس میں آنکھوں کا معاملہ ڈسٹرب رہتا ہے، تو اگر ایسی سچویشن ہے یہ خواب دیکھا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خوشخبری یا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو دونوں اینگل پر آپ غور فرما لیجیے گا۔ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ والدہ نے دیکھا کہ والد مرحوم تایا مرحوم گھر پر آئے، دروازہ بہت زور سے بجایا اور کہا کہ ان کی والدہ کی طرف کہ ان کو ہم لیتے ہیں، لیکن والد مرحوم نے منع کیا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کی والدہ یا تو کچھ بیمار ہوئی ہیں
یعنی پاسٹ میں، یا کوئی ایسی بیماری کچھ اس طرح پریشانی وغیرہ ہو سکتی ہے والدہ کی صحت کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور سب کے والدین کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ بہن نے کہا کہ 2 دن قبل ان کے ہاتھ میں بلی کے کسی بچے نے برے طریقے سے کاٹا اور بڑی مشکل سے جھٹکے سے چھوڑا، دانتوں کے نشانات ان کے ہاتھوں پر تھے۔ پھر دوسرا خواب دیکھا 2 علماء ایک نابینا ہیں اور یہ کافی پریشان، کہتی ہیں پریشانی بھی ہے، تو دعا سلام کے بعد جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں وہ ہاتھ وغیرہ بھی چومتے ہیں۔ نابینا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر چلو، وہاں جاتے ہیں، پھر تعویذ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پریشانی ہے اور پریشانی کے اثرات آپ کی فیملی پر بھی آ رہے ہیں، ہاتھوں پر نشانات کا آنا فیملی پر اس پریشانی کے اثرات آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ پر توکل فرمائیں تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر پریشانی کے ساتھ، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر تعویذ دینا بزرگ کا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اللہ رسول کی طرف آئیں تو توکل فرمائیں اور کوشش کریں کہ اس پریشانی سے نکلیں، تو انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں، استغفار بھی جتنا ہو سکے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سائیوان سے افتخار صاحب نے پوچھا کہ ان کے گھر میں بکری ہے، واش روم میں باندھتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ وہاں کیڑے مکوڑے وغیرہ، تو ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کوئی دوائی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا دادا مرحوم بکری تحفے میں دیتے ہیں۔ اور تیسرا ان کی وائف نے جانوروں کو چارہ دیکھا ہے، چونکہ انہوں نے کوئی جانوروں کا کام وغیرہ بھی یہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے باوجود یہ خواب دیکھا، تو یہ بکری جو ہے اچھا جانور ہے، تو یہ انشاءاللہ اچھا، یعنی کسی خوشی کی جانب، اچھائی کی جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بہن نے کہا کہ ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں، بہن نے کہا کہ اپنے سسرال والے ساتھ ہوتے ہیں، میں دوبارہ وہاں چلی جاتی ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ یہ فی الحال یعنی جانے میں جلد بازی نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک جگہ بیٹھیں اور بڑوں کو ساتھ بٹھا کر اس معاملے کو حل کریں، اس کے بعد جائیں تو انشاءاللہ ہوگا، ورنہ اس طرح نہ جائیں، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ یعنی پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ بڑی بیٹی ہیں، کچن میں دودھ اور یعنی انڈے بوائل ہو رہے ہیں، دودھ کے اندر ہی انڈے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے تو دودھ نیچے، دیکھا کہ دودھ نیچے گر گیا ہے، کچھ نقصان تو نہیں ہوتا لیکن جلنے کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بچی کو ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی دودھ کا نیچے گرنا، یہ اس بات کی طرف ہے کہ جانے انجانے میں رزق آپ خاص خیال فرمائیں کہ گھر میں رزق ضائع نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روٹی یہ ہے کچھ بچ گئی تو بھائی پھینک دی، اس طرح بالکل بھی نہ ہو کہ رزق ضائع ہونے سے پھر یہ اٹھ جاتا ہے اور بڑی مصیبت آتی ہے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا رزق کے ضائع ہونے کی طرف جو اشارہ ہے تو آپ اس میں خاص احتیاط فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ بہن نے کہا کہ بھائی مرحوم کہتے میں زندہ تھا اور مجھے دفنا دیا، ان کی والدہ نے دیکھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یادیں ہوتی ہیں جو اس طرح خواب میں آپ دیکھتے ہیں۔ سائرہ بہن نے کہا کہ والد مرحوم میں بیمار ہیں اور روتا ہوا ان کو دیکھا، پیسے بھی لے لیے، بھیڑ کھلانے کا چارہ تھا وہ بھی لے لیا، اور بہنوں کو چاول دیتے کہا بڑی بیٹی کو نہ دینا۔ پہلے تو یہ کہ آپ کے والد مرحوم کو ایصال ثواب کی سخت ضرورت ہے، آپ ایصال ثواب فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ آپ بھی پریشانی میں ہیں اور کچھ خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے کچھ دشمن آپ کے موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کریں، سورہ فلق اور ناس کا جو میں نے وظیفہ بتایا وہ بھی کرتے رہیں، اور جتنی طاقت ہو صدقہ وغیرہ بھی دیں، اور یا حفیظ یا اللہ کو سچ سے پڑھیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کا خاص خیال رکھیے اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیے گا، یہی ہماری بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ اپنے میزبان آشکار دور کا اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی بخیر، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔